الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماشاءاللہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ چلے ایک بار پڑھا ہے اپنی مرضی کا، اب کوشش کرتے ہیں ان کی مرضی سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور ان کی مرضی مبارک ہے، فرمایا او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا، ٹھیک؟ ایک بار پڑھا ہے ہم نے حضرت جی، تو چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ایک بار پڑھا ہے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ ہاں، یہ کہے گا کہ سارے بیمار ہو گئے۔ ایک بار بیماروں والا پڑھا ہے تو اب ایک بار کوشش کرتے ہیں دیوانوں والا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درود پاک کو نا صرف زبان تک نہ رہنے دیجیے گا، بلکہ اس کو دل تک جانے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر ادھر ہی رہ جاتا ہے، ادھر نہیں جائے، اس کو ذرا دل میں جانے دیجیے گا۔ اور اس کے لیے کہ پھر توجہ ہو، یہ نہیں کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ کے ساتھ آپ جن پہ پڑھ رہے ہیں آپ توجہ بھی ان کی جانب رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ خیال رکھیے گا کہ جو یہ چار دیواریں ہیں نا، یہ ہماری آنکھوں کو تو روک سکتی ہیں، لیکن ایسی لاکھوں کروڑوں دیواریں بھی آئیں تو نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے سرگودے سے مدینہ پاک دور کر دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے سرگودہ نہیں دور ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حضرت ادھر بھی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ اس کا مطلب تو نہیں نا کہ سارے ہی انہیں کھجے ہی نہیں کہ پی آئی اے بغیر جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ بڑے ایسے ہیں حضرت جن پہ اللہ نے بڑا فضل کر رکھا ہے حضرت، اس لیے کوشش کیجئے گا کہ اس کو دل تک جانے دیجئے گا۔ ہم دل تک نہیں جانے دیتے، اس کو ادھر ہی رہ جاتا ہے حضرت۔ اور اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ، اس کو نیچے جانے دیا کرو۔ دیکھیں حضرت ہوتا کیا ہے حضرت، اب دیکھیں نا میاں صاحب کیا عرض کر رہے ہیں، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بڑھ جاندہ میرا۔ اس سے پتہ چلا اگر دریا رحمت میں سے قطرہ بھی مل جائے تو کام بن جاتا، لیکن یہاں فرمایا جو میرے محبوب پہ ایک بار درود پڑے گا، محمد بخش نے قطرہ مانگا ہے، ہم اسے 10 رحمتیں دیں گے۔ 10 رحمتیں نسلوں سے ختم نہیں ہوتی ہیں،
لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھے تو صحیح نہ، کوئی پڑھے تو صحیح ہے۔ آج ہمارے پاس احباب آتے ہیں نا تو ابل تو سارے تو ایزی چاہیے، تو جے تسی کسی نے پڑھنے لو منا ہی لو تو وہ بھی جا کے نا پھر واپس آ کے پوچھتے نہیں حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا، اتنی بے یقینی ہے۔ اس لیے تو اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومید۔ آج ایمان اتنا کمزور ہے کہ حضرت ایک ڈسپرین یا پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے نا ہم پورے یقین سے کہتے ہیں نہیں گولی کھا دی ہے آرام آ جانا، گولی پہ یقین ہے، ان کے نام پہ یقین ہے نہیں ہے۔ اگر تو پہلی بات تو مانتا ہی کوئی نہیں، ہر ایک نو تویز چاہیے، تو اگر کسی کو منا ہی لو تو پھر وہ بھی آتا ہے پوچھنے حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں چلیا یہ منو دس کیڑا کام ہے جڑا انہوں دا نام لیا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے تو کما جی پہ ہیں کہ کام ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، بلکہ سن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کام تو پیچھے رہ گئے، کام ہی کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے بھائی باہر نہ چلنی کوئی بھی ایڈی میں گرمی لگتی تھے مانا کانو تھی میں کارے سی جو بہندہ اس لیے ہوا نہ کوئی بھی پیچھے سے چلا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، اس لیے پتر یقین پیدا کر۔ پتہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ٹھیک؟ یقین کوئی نہیں ہے۔ اگر یقین ہوا تو آپ یقین والا ہی پڑھو حضرت، آپ اس لیے پھکا پھکا روکھا روکھا پڑھتے ہو، یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، یقین لاؤ حضرت، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی، یقین لاؤ حضرت۔ اور پھر دیکھو حضرت یہ نام مبارک کرتا کیا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد محمد میں کہتا رہا، صرف خرابی یہ کہندا کوئی نہیں، صرف خرابی کیا کہ کہتا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے۔ اس لیے حضرت جی کا کرو پتہ، آج آپ کو پتہ ہے جتنے حالات خراب ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اب ہم نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا، سارا دن گزر جاتا ہے ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ اگر بھائی کسی نے پڑھا بھی ہے تو وہ بھی خاموش رہنا، کیونکہ میرا تو کام ہے دل پہ دستک دینا۔ تو ذرا چیک کرو ہاں صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار آج درود پاک پڑھا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے حضرت ہم ان کا نام، سارا دن گزر جاتا ہے حضرت ہم اللہ پاک کا نام، اگر کسی نے بھائی پڑھا ہے وہ بھی چپ رہنا، تو آج سارے دن میں کتنی بار اپنے اللہ کو یاد کیا ہے؟ کوئی نہیں، سارا دن گزر جاتا ہے ہم اس کو یاد، جو قرآن میں کیا کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو ایمی سرسری سا ذکر نہیں کرنا بلکہ کثرت سے کرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کثرت سے کرنا ہے، ہم ذکر سے بھی گئے حضرت۔ اور میں حضرت بڑی دیر نا متلاشی رہا، کوئی ملے ہرے کو بات ملے کہ پتہ چلے کہ کثرت ذکر کیا ہوتی ہے، تو میں اللہ نے ایک دن مہربانی بندہ ٹونڈے تے لب جاندہ ہے، ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنا دی پکی۔ وہ ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنا خط بنوا رہے تھے حضرت، تو وہ حجام نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی حضرت، تو پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، تو اس نے جب اس طرح کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے قریب، تو لکھا ہے حضرت جنید بغدادی نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، نائی دی کرسی تے بھی،
وہ نائی دی دکان تے جا کے بھی انہوں نے سن پل دے. تو وہ کیونکہ سلسلہ قادریہ شریف تھا, ذکر جہر تھا, خفی نہیں, نقشبندی نہیں, قادری ذکر جہر حضرت. تو وہ ہاں چلے ہوں میرا قصور, میں تو آگے ہوں, یہ اب انتظامیہ کا قصور ہے حضرت. تو وہ حضرت نہ ذکر کر رہے تھے, تو ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے تھے, تو وہ نائی نے اس طرح قریب کیا تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا, اور حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت یہ اس طرح لوہے کا ہے, یہ چلے گا تو یہ کاٹ دے گا, یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کی ہیں کہ اللہ والے کی. تو آپ اس طرح کریں, تھوڑی دیر ذکر روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں تراش دوں. کمال جواب دیتا. فرمایا بھائی چلیں آپ توجہ رکھیں حضرت, میں نے سنا نہ آئے ہو کہ لوگ کھڑے ہوئے کھڑے, آپ توجہ رکھیں, بندے تو آتے جاتے رہیں گے حضرت جی. تو آپ نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تو چلا اس طرح, تو اس طرح چلا, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. لیکن حضرت ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے اس لیے حضرت یہ جتنی ہم کو پکڑ ہے نا حضرت, وہی ایک تے سٹیج والے تو ہی کو نہیں, پھر سارے حضرت توجہ ادھر کر لیتے ہیں نا تھوڑا حضرت, نہیں چلو باہر نہیں, یہ خود بھی کر رہے ہیں, وہ صاحب کا جو ہے نا وہ ایک سے دم یہ بھی سارے ادھر ہی ویکھن لگ پندے ہیں. تو پھر ظاہر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں کہ بھائی یہ لوگوں کو دیکھنے آئے ہیں یا میری کو بات سننے آئے ہیں. اس لیے سامنے جو بہنا ہوتے سامنے بہن دے تقاضے بھی بڑے ہیں, کیونکہ خطیب نو بلواندے نے سامنے بیٹھے تھے. اگر آپ بار بار حضرت ادھر دیکھیں گے تو میں مکا چڑھاں گا, میں کہڑا حضرت, میں کہڑا کو پیر ٹوک کے آیا ہوں کہ میں بولنا ہی بولنا نہیں. آپ سودا لوگ اللہ اللہ خیر صاحب, اسی کتے اور جا بیچاں گے حضرت. سامنے بیٹھنے کے بڑے تقاضے. اب آپ ہی حضرت بار بار پیچھے آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے یار, میں انہوں کی دین دیا یہ لوگوں ویخ دینے حضرت. سامنے بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں, اس لیے جو محفل والے ان کو خود چاہیے کہ سامنے مچور بندے بٹھائیں حضرت, ان کو پتہ ہو کہ سامنے بیٹھنے کے تقاضے کیا, کیونکہ سامنے بیٹھے بندے نے خطیب کو, کیونکہ ادھر تے حضرت میں نے تکلیف ہی ہونی نا, دیکھو نا کنی تون مڑی ہے. اللہ میں جب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو میں ادھر دیکھتا ہوں, چلو ادھر ہیں, تو اس لیے سامنے بیٹھنے کے یا سامنے بیٹھنے کے بڑے کیا سامنے بیٹھ یا سامنے بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں. اس لیے اب کوئی آئے تو میرے ہتھاں وال ویکھ لئی, ادھر نہ دیکھی. مجھے میں کہتا ہوں بھائی میں چنگی انہوں سنا ہنڈے ہیں, یہ بار بار پیچھے اور پیچھے والے بھائی تسی بھی ان کو اللہ دا نام بسم اللہ چپ کر جو نہ کرو. اگر کوئی آئے بھی تو ان کا بھائی پیچھے ہی رہے, کیونکہ تو آنا ہے نا سارے نے پھر تینوں ویکھن لگ پے. اس لیے بھائی بیچارے انج دے ہی نے نا, تینوں پتہ سننی ہے انج دے ہی نے, نہ انہوں کو اکھل نہ انہوں کو موت. علماء نو سنن دا ذوق ہی کوئی نہیں ہے, یہ سارے نعت خانہ دے ڈسے نے. نعت خان بلا لو, علماء کو نہیں سنتے یہ حضرت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی, کیونکہ پھر محفل میں نا قبض آ جاتی ہے, روحانیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. بڑا توجہ جو سامنے بیٹھے ہیں بڑا ان کا ہونا چاہیے. اللہ تو حضرت جتنی گرفت ہوئی ہے نا حضرت, وہ ہوئی اس لیے کہ ہم نے اس کا ذکر چھوڑ دیا. کیونکہ حضرت حالات خراب ہیں, لیکن بس بادشاہ عوام ہے حضرت, یہ میرا قصور مجھ پہ ڈال رہے ہیں, میں ان پہ ڈال رہا ہوں حضرت. یہ کہتے ہیں میں نے کام ٹھیک نہیں کیا, میں کہتا ہوں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن حضرت قرآن سے نہیں پوچھتا کوئی بھی کہ وجہ کیا بنی ہے, کیوں حالات تنگ ہو گئے, کیوں آسمان روٹھ گیا, کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے. دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان, گندم پیدا کرنے والا ہے, لیکن دیکھ لو کیا پوزیشن ہے.
ہاں جی، اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن 600 ارب ڈالر کا لیتھیم کوئٹہ کے پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن نکال سکتے؟ تانبا پڑا ہوا ہے، یورینیم پڑا ہوا ہے، لیکن نکال سکتے؟ 160 ارب ڈالر ہم پہ قرض ہے، اگر وہ 600 ارب ڈالر کا لیتھیم نکال دیں تو قرضہ لا کے بھی ساڑھے کا 440 ارب ڈالر بچ جاتے ہیں، لیکن کی یہ رب بلو ادھر تکلاں تے پتھر پہ گئے نہیں، سجدی نہیں بھی کسی نے کوئی گل بھی ہے۔ آپ بھی حضرت دار کو ٹی وی لگا کے اینکروں کو سنتے رہتے ہیں، قرآن نہیں کھولتا کوئی بھی، قرآن سے پوچھو کیوں حالات تنگ ہوئے، تو آپ قرآن سے پوچھو گے پھر قرآن جواب دے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب سارے جی سیانے بیٹھے ہوئے ہیں، جدی معیشت اللہ تنگ کرے اسی کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا، نہ ہمارا بھائی کوئی ایسا معاملہ، میں اگر نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی پھڈے میں پڑ گیا تو میں کام کیسے کروں گا؟ میں نے کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھنا، میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کام کرنا ہے، میں نے یہ لیکن جو بات ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ مثلا میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے بڑی بار سنی، یہ اسد عمر ٹھیک کر لے گا، باہر معاشیات ہے، باہر وہ جاب بھی کرتا رہا ہے، فلاں فلاں وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں حضرت قرآن کی سایت کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، اسد عمر چھوڑ کے پتر کو سپر ڈوبر اسد عمر بھی لے، اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، اس سے بھی نہیں ٹھیک، کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے وہاں اسد عمر اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ قرآن ہے، میں نے کوئی غالب کا شعر نہیں پڑھا حضرت، میں نے کسی قوال کی قوالی نہیں سنائی، میں نے قرآن پڑھا، اور جو ہمارے ذکر سے ہم اس کی معیشت کو بھائیا گل سن سرگودے والے ہو، تاڑی ساڑی معیشت ایتھوں تنگ نہیں ہوئی، اتھوں تنگ ہوئی، اس لیے ایتھے نہ بے تکے زور مارو، کوئی چارہ کرو کہ اتے او راضی ہو جائے، مالک سے اس کو راضی کرو۔ یہ نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی سے کچھ نہیں ہونا پتر، کیونکہ چلے میں آپ کے ذوق کے لیے چلو آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ میاں محمد بخش نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ ویلی، گل مکا ساڈا کیوں کوئی بیلی نہیں؟ کیونکہ او ساڈا بیلی نہیں، ناراض ہے۔ یہ تو حضرت جو سٹیج پہ آنے والا بندہ حضرت اس کی بڑی ذمہ داری ہے حضرت، لیکن کہ یہ ہمارے سٹیجوں پہ بس کلام اس طرح کے چلتے ہیں کہ جن میں فکر شکر کوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج چلو بھائی نقیب نے شعر پڑھ چھڑے ہے، میں تو کہتا ہوں ہر نعت خاں حالات کو دیکھتے ہوئے خود پہ لازم کر لے اور یہ شعر لازم پڑھے، جا زندگی مدینے سے جھونکے، اور حضرت جی شاید کو کاٹے بھی، شاید والی یہ بات ہی نہیں، جب تو شاید والی کوئی بات نہیں ہے، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے حضور نہیں، شاید نہیں جی، ان پکی گل ہے، حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید علی گل کتے آ گئی، شاید علی گل، لیکن حضرت کچھ ایسا نہیں ہونا، کچھ ایسا نہیں ہونا۔ محرم آیا ہم نے گزار دیا، کوئی حضرت کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا، کوئی پروگرام اسی نہیں بنایا، جی بس ٹھوٹیاں کھادیاں، سبیل پیتی، انہوں نے اے کہہ کے لنگا چھڑیا میں لٹ گئی بابا، اور سنیاں نے اے کہہ کے لنگا چھڑیا میں تو 5 تن کا غلام ہوں۔ میں پوچھنا بھائی جی تو 5 تن دا غلام ہے تو فجر ویلے کتنے سے؟ بے نماز 5 تن کا غلام ہو سکتا ہے؟
जे तू पाइतन दा गुलाम है, तू जोर वेले किथे सा, किथे पड़ी जोर तो? अगर तू पाइतन दा गुलाम है, असर वेले किथे सा, मगरब वेले किथे सा, शाज किथे सा? बस गुजार दी। अब ये रबीउल अव्वल शरीफ आने लगा, ए हुण असीं ऐ कह के लंघा छड़ना है, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। गलियां बाजार सजाई हो, अपने आप को कोई भी ना सजाई हो है, आप ही फराडी ही रही हो, आप ही कैमिकल वाला दुध ही वेची हो, आप ही कुत्ते का ते खोते का गोश्त अल्लाह की मखलूक को खुआई हो, आप ही मरचां च ते आटे च बूरा पाई हो, दालों में अदर जी वट्टे पाई हो, बह ही कही हो सोना आया सज गए। बाकी मैं बंदे का पुत्र कोई भी नहीं बनना है, यही होना है। सब क्या होना है? ये क्या कि हमने रबीउल अव्वल शरीफ गुजार देना। अल्लाह हज़रत साहब याद रखियो पुत्र, मैं ये नहीं कह रहा कि गलियां ना सजाओ, लेकिन भाई पक्की गल ही सोना तेनू सजाण आया सी। सोने दे आन दा मकसद तेनू सजाना। गली जिन्नी मर्जी सजे, जे तू ना सजिया तो उन्होंने खुश कोई नहीं होना है। उन्होंने खुश उदू होना जदू तू सज के विखाएगा, जदू तू सज के ऐतकी पुत्र उन्होंने सज के विखाओ। ए वालियां लड़ियां ला के जड़ा ना नहीं गल होनी कोई, बल्कि ऐतकी सारे जने 12 रबीउल अव्वल शरीफ ते ए मदीने वालियां लाओ। हजरत साहब ये कौन सा मिलाद हुआ? चैना वालियां लग गई तो मदीने वालियां लथ गई, ये कौन सा मिलाद है? ये कौन सा मिलाद हुआ? चैना वाली लग रही हैं, मदीने पाक वाली उतर ऐतकी मदीने वालियां लाओ, ऐतकी अपने आप में सजाओ, ऐथे है लड़ियां लाओ, सिर ते हजरत है सोहनी करके जड़ी है ना स्टार अपने आप आपे नहीं पुत्र सजे सी कोई भी, आपे असी सजे अल्लाह तेनू सजाना है। और ये लिखा है जी, किताब है रोदुल फायक, उसमें हजरत जी लिखा हुआ है कि जब कोई सच्ची तौबा करता है ना, जिदू को अपने आप में सजाता है, तो लिखा है फिर उसने उसके सजने की खुशी में जन्नतों को भी सजा दिया जाता है। ऐना तेरा सजना पसंद है। जब कोई तौबा करता है फिर उसकी तौबा की खुशी में जन्नतों को सजा दिया जाता है। तो जिन फरिश्तों को नहीं पता होता वो दूसरे फरिश्तों से पूछते हैं, भैया क्यों जन्नतां सजाइयां गई? तो फिर उसको बताया जाता आज एक बंदे ने सच्ची तौबा करके अपने आप में सजा लिया है, अपने आप में सजा। और हजरत साहब अपने आप में सजान के हवाले नाल असीं इन्ने कफेल हाँ। गर्मी है ना हजरत जी, मैं सियालकोट से चला हूँ कल का हजरत जी, और आज ये बयान फिर आगे एक और बयान, मैं हजरत फिर इस्लामाबाद से मानसरा जाऊँगा, गड़ी हबीबुल्लाह हजरत में जाऊँगा। तो ज़ाहिर है इतना मैंने ट्रैवल करना है, तो अपने आप को सजान के हवाले नाल असीं इतने कफेल हाँ हजरत। रास्ते में हजरत जी हमाम पड़े हैं, कूलर पड़े हैं मुसाफिरों के पानी पीने के लिए, लेकिन हालात क्या हैं हजरत? बस पैसे ना छुट्टी, बस ए आ गए जी, ए चलो जी, ए जी हूँ सारे सरगोदे लू आ गए इधर, ठीक है, ठीक है, हूँ मेरे को लवो तुम इधर, ठीक है, जो मैं देने अब पैसे ना देने कोई भी। हमाम या कूलर पड़े हैं उहदे उत्ते हजरत जी एक प्लास्टिक का गिलास पे जो बाजार तू लैन जाओ तो 15 रुपए का लग जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि तेरे और मेरे पाकिस्तान में उस 15 रुपए के गिलास को भी जंजीर लगी हुई है। ठीक है हजरत जी हुक्मरान चोर हुक्मरान चोर हुक्मरान चोर कह कह के ठीक है तुम, लेकिन अगर ये मैं दसो कि ये जी 15 रुपए वाली गिलास में जंजीरी लगी है, ये हुक्मराना को बचाने नहीं लगी है कि तेरे मेरे को बचाने नहीं लगी है? ये तेरे मेरे को बचाने नहीं लगी है। सिर्फ हुक्मरान चोर नहीं, मिसबाही साहब भी चोर, क्योंकि वो हुक्मरानों से बचाने के लिए नहीं लगी है हजरत, वो तेरे और मेरे से बचाने के लिए। फिर पता लगा असी एडे के गंदे लोग हाँ कि असी 15 रुपए वाला गिलास भी चोरी कर लें जड़ा मुसाफिर के पानी पीने लई, क्योंकि हुआ ही कुछ नहीं ना, हुआ ही 75 सालों में बस सोना आया तो सज गए ने, आपे 15 वाला गिलास भी चोरी कर लो। भाई मैं सीधियां करांगा, भाई तबाह हो रहा है सारा कुछ,
میں کیوں خوشامد کروں؟ میں نے اس لیے تو کہا بھائی اے نہ دینا اے بہت بڑا امتحان ہے ادھر جھوٹ مروا بندے کو ادھر ہی جھوٹ بجتے ہیں یہی لین نہیں خوشامد ہوں تو میں کیا بھائی نہ آئیو میں بھی انسان ہاں کسی ٹائم میرے بھی اندر والا پاسا نہ پرت جائے ادھر ڈر لگتا اس کے لیے سب ہو رہا ہے ادھر جو بیڑا غرق ہو رہا ہے حضرت اسی کے لیے ہو رہا ہے جھوٹ بج رہے ہیں خوشامدہ ہو رہی ہیں امت تباہ ہونے دے آج بھی وہی ہے کچھ بھی نہیں ہونا حضرت لیکن میری کرو پتر کچھ بدلو اپنے آپ ایت کی پتر اپنے آپ سجائیے جھوٹ چھڑیے دھوکھا چھڑیے فراڈ چھڑیے ملاوٹ چھڑیے پتر وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تُسی غالب رہو گے میں امریکہ کے تھر تھر ٹانگیں کانپتی ہیں نا امریکہ کا نام سن کے سب کی وہ کہتا ہے میں امریکہ کو ڈراؤں گا اس طرح تم سے تمہارا نام سن کے ان کی ٹانگیں کانپیں گی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ لیکن آگے شرط کیا لگا دی کہتا پہلے ہونا مومن پڑے گا اینج نہیں تسی کیمیکل والا دودھ بھی بیچو تو میں تہاڈی مدد بھی کراں تانوں غلبہ دواں نہیں اس طرح نہیں تسی فراڈ بھی کرو تسی دھوکھا بھی دو تسی ملاوٹ بھی کرو پھر میں تہاڈی مدد کراں کوئی مدد نہیں ہوگی مدد ہوگی لیکن شرط کیا رکھی پہلے ہونا تمہیں کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم غالب رہو گے لیکن ہونا پہلے میں حضرت سمجھاں گا ادھن اسی کامیابی والے پاسے ٹر پے ہیں جدن زنجیری گلاس نہ لو میں سمجھوں گا ایس ربیع الاول تے کو کام ہویا ہے حضرت جنی دیر حضرت جی گلاس نو زنجیری لگی ہے میں سمجھدا میں حضرت صاحب پچھلی بار اب بھی میں نے یکم کو باہر چلے جانا ہے اکتوبر میں نا یکم اکتوبر کو میں حضرت پچھلی باری باہر گیا تو ہم ٹریول کر رہے تھے ایک علاقہ آیا حضرت تو اتنا نا بڑا ایک سڑک پہ میز رکھا تھا حضرت تو اس پہ ڈبے پڑے ہوئے تھے ہم گزر گئے بندہ شندہ کوئی نہیں اگے پھر آیا کوئی 300 میٹر لنگ کے نا پھر آیا پھر اگے آیا پھر میں نال دیاں کاکیاں نے پوچھا بھئی یہ کی سڑک تے پیا انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تاڑے نا پہلی باری ادھر آئے ہیں سانوں بھی نہیں پتا کوئی میں نے کہا بھئی ہون جتھے آیا نا دے کھلار دیں پھر آیا ہی گڈی کھلار چھڑی وہ شہد پڑا ہوا تھا 1 کلو دی پیکنگ آدھا کلو دی پیکنگ اور پائیا دی پیکنگ وہ تے قیمت لکھی بندہ کوئی نہیں اور میز کے اوپر ایک چھوٹا سا نا پڑا ہے اس کے اوپر لکھا ہے جی کلو والے دی اے قیمت ہے آدھا کلو والے دی اے قیمت ہے پائیا دی اے قیمت ہے اے میرا اکاؤنٹ نمبر ہے تینوں جو جڑا بھی لوگ پیسے میں اکاؤنٹ نمبر سے بھیج چھڑی ہے اسی حضرت جی پانی پینے والے گلاس میں سنگیاں لڑائیاں نے اتنے بغیر دکاندار تو دکان چلن ڈئی ہے اتنا آ گئے ہیں حضرت ایمانداری لیکن اسی حضرت آج تک گلاساں تو سنگلیاں نہیں لا پتر ہے حکمران کو بچان لی اے میرے تیرے کلو بچے تو بھی چور میں بھی چور اس لیے پتر گلیاں بھی سجن لیکن ایت کی اپنے آپ میں سجائیے پتر چھڑیے توکھا جتھے جتھے میں دیتا ہے میں توبہ کرنا وا یا اللہ اس تو بات نہیں دواں گا جتھے جتھے تھاڑے کلو ہے تسی بھی توبہ کرو کریے یار وعدہ ہے اس کا وَأَنْتُمُ اللَّهُ کہتا غالب رہو میں مدد کروں گا تمہیں میں ڈر ڈال دوں گا لوگوں کے دلوں میں لیکن شرط کیا ہے پہلے ہونا قرآن اسی لیے تو حضرت جی خرابی ہے کہ اسی قرآن چھڑ چھڑے حضرت صاحب کسی کو غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے اس وقت ساری قوم شاعران دے دین تے حضرت صاحب سٹیجوں پہ شعر و شاعری کے علاوہ ہے کیا اور حضرت نقیب صاحب شعر خطیب صاحب شعر قرآن کتنے بھائی کبھی شعروں سے بھی انقلاب آیا انقلاب جب بھی آئے گا وہ کلام اللہ سے آئے گا اس میں طاقت ہے انقلاب لانے کی شعرانہ بھی انقلاب آندہ کبھی شعر ہی شعر نقیب بھی کہندے نے جی جفی بھی لا لیندے تو تقریر چ رگڑا بھی لا چھڑدے سانو سنگت میں وہ میری ڈیوٹی ہے تو وہ بس ٹھیک ہے قرآن قرآن ہے ہی نہیں اور میں جی چلو انہاں دی تے بات چ اپنی پہلے حضرت صاحب انہاں تے جو قرآن نہ کرنا سی مولویاں نے بھی چنگی کوئی نہیں کی
حضرت صاحب کتنا ہے ہماری اسٹیجوں پہ قرآن؟ ایک تلاوت ہوں ہے اور نعت خان پورا ٹرک لتھا ہوں ہے قرآن صرف انہوں نے بیچارے نے کی چھڑنا اسی چھڑ چھڑے تلاوت صرف نعت خان پورا ٹرک کتنا دے اللہ دا کلام پڑھن لی صرف ایک جنا تے بندیاں دے کلام پڑھن لئی کیسے تبدیلی آئے گی، کیسے برکت ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. لیکن قرآن اور میں حضرت جی جس گھٹ کے نظر مارا نا سنیاں دے وچ تے حضرت جی گین کے ساڈے کل 8 یا 9 کاری رہ گئے بس بڑے لیول تے 8 یا 9 کاری. اللہ کاری سید صداقت علی صاحب نو لمبی عمر دے، کاری خادم بلال صاحب، کاری رفیق نقشبندی صاحب، کاری نجم المصطفیٰ صاحب، ساڑھے سیالکوٹ والے کاری بیب اللہ چشتی صاحب، رفیع الدین سیالوی صاحب، 7 8 9 نام بن دے پھر ختم ہو جاتا. اس لیے پتر قرآن ایک تلاوت، ایک نعت، پھر ایک تلاوت، پھر ایک. میں تو حضرت اپنے بھائی نقیبہ نو کہنا، دیکھو حضرت کوئی نقیب کورس تو نہیں ہے کوئی، نہ انہوں نے استاداں دیاں ڈانگاں کھادیاں، نہ انہوں نے مدرسیاں دیاں دالاں کھادیاں، نہ انہوں نے مدرسیاں دیاں سڑیاں روٹیاں کھادیاں، کھ بھی نہیں کیتا. ہاں بس میں کہتا ہوں چلو یار ٹھیک ہے ایک سلسلہ چل نکلا، میں نہیں ٹھیک ہے میں اس سے آگے میں کہتا ہوں یار کم از کم اینا کر چھڑو او بھائی نقیب بھائیو روز دی ایک قرآن دی آیت یاد کرو، او دا ترجمہ یاد کرو، او دی تفسیر یاد کرو. 3 دن چ حضرت جی 3 آیتاں انہاں دا ترجمہ اور انہاں دی تفسیر نقیب صاحب نو 1 مہینہ اور وصلہ چھڑے نے. مولوی بندے 8 مہینے لگتے ہیں وہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہوندے نے، انہوں نے مہینہ بھی نہیں لایا تک بیٹھے ہوندے نے. چلو ٹھیک ہے بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا، ہوں اسی نہیں ہے لڑائی پاندے کوئی، لیکن 2 مہینے لا چھڑ. 2 مہینے بعد بھائی نقیب نو 60 آیتاں انہاں دا ترجمہ اور انہاں دی تفسیر. حضرت جی ایک محفل میں 60 تو نہیں پڑھی جائیں گی، میں کہنا جیڑی محفل چ حضرت جی نقیب 15 آیتاں انہاں دا ترجمہ تو انہاں دی تفسیر بیان کر چھڑے، اللہ دی قسمیں بہ جا ہو جائے گی. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، وہ حضرت اتے پہ ہے باریاں چ، وہ اتے باریاں چ پہ ہے. امت نے قرآن چھوڑ دیا، امت نے قرآن. چلو میں حضرت ایک گل پوچھنا، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو کر بھی لئیو میں الحمدللہ سارے حضرت علی پاک کے ملانگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں کہتا ہوں جی کسی رات کوئی ایسا کرم ہو کہ خواب میں حضرت علی پاک کی زیارت ہو جائے. یہ سوال حضرت جی علماء سے نہیں ہے، جڑے اتنے کو مدرسیاں دے پڑھنے والے بیٹھے نے انہوں نے بھی نہیں ہے. سوال میں اپنے آپ کر لگا جڑے میرے یار دے بیچارے سادے سدیڑ بیٹھے نے انہوں نے. ٹھیک ہے علماء سے اور جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں ان سے سوال نہیں ہے. حضرت علی پاک دی زیارت، خواب میں حضرت علی پاک حکم کریں انہوں قرآن شریف لے آ کے دیو. خواب میں مجھے قرآن شریف دے دیا جائے. خواب میں حضرت علی پاک فرمائیں وہی ساڑھے نہ پیار کرنا لیا، اے وہ قرآن ہے جڑا میرے محبوب دے قلب مبارک تے اترے. یہ وہی قرآن ہے جو پڑھتے پڑھتے میرے بھائی عثمان غنی شہید ہو گئے تھے. یہ وہی قرآن ہے جو میرے حسین نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے انکار آج سانو ایس قرآن شریف چونا ذرا اتوں ویک کے سورہ توحہ دی تلاوت سنا چھڑ. اب چلو پیچھے والے تو انجی نہیں منوں دسن دے دے، چلو سامنے والے پوچھ لینا کیوں بھائی کاکیو سنا لو گے تلاوت؟ حضرت علی نے سنانی، اے والی نہیں سنائی جانی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اے والی نہیں چلنی، حضرت علی پاک نے سنانی ہے. کیوں بھائی سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار؟ کیوں بھائی نوجوان؟ مجھے آپ کا جواب آتا ہے حضرت؟ میں حضرت صاحب شرم نال اندر اندر مر جانا ہے.
میں ہوں حضرت علی پاک نو کی عرض کراں تسی سنان والو کہن ڈے ہو مینوں تے اینا ہی نہیں پتہ سورۃ طٰہٰ کہڑے زبارے چ ہائے ہائے میں جے شرم دا کو پورا ہویا تے میں مر جانا شرم نال میں حضرت علی نو کی اگوں عرض کراں مولا تسی سنان والو کہن ڈے ہو مینوں تے اینا ہی نہیں پتہ سورۃ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے چ کیوں میں غلط تے نہیں نوجوانوں گل کی اچھا ہو سکتا ہے حضرت اون چلو شرم و شرمی سارے چپ کر کے بہ رہے ہو کل جنہیں علماء بیٹھے نے تھی سارے لڑنا جو ہے نا نہیں مصباحی صاحب پرونے ہیں دہی چپ کر رہے ہیں نہیں ایڈی اوکھی صورت کیوں پوچھی کو سو کی پوچھ لیندے اچھا میں نے سورۃ طٰہٰ جی کیوں پوچھی ہے میں اب اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے اور حضرت صاحب قربان جاواں جو میرے اللہ نے آپ پہ پڑھی ہونی تو کی پڑھی ہونی کیونکہ مخلوق تو ٹھیک کوئی نہیں سننی کنے سی تو حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہوا ہے فرشتوں نے تلاوت سنی ہے جناب جبرائیل نے سنی اللہ نے اپنی شان کیونکہ اللہ چہرے سے پاک ہے اللہ زبان سے پاک ہے اللہ ہونٹوں سے اپنی شان کے کیسے پڑھی وہ کیا تھا اس میں جبرائیل نے سنی جناب جبرائیل جناب میکائیل نے سنی جناب اسرافیل نے سنی جب تلاوت لکھا ختم ہو گئی نا فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی لیکن ایتھے امت دے حالات کی نے امت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں امت کو اتنا بھی پتا کہ سورہ طٰہٰ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لوگوں کی زبانیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گی پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لوگوں کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے نہ پتہ نہ تلاوت نہ بس ایک کی گل رہ گئی سونا آیا تے سج گئے نے لیکن سینیاں دا حال کی ہے ویران نے بھائی میں نہیں کہہ رہا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے وہ سینہ ویران مکان کی طرح ہے جس سینے میں قرآن نہیں ہے پتر باہر نہ سجاؤ اندر 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 کدو سے جانا ہے میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں باہروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جدردہ کوڑا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اس لیے پتر ایت کی اینو سے جانا ہے اینو توڑنا ہے ایدے اندرو بھوغز کڑنا ہے ایدے اندرو کینہ کڑنا ہے ایدے اندرو حسد کڑنا ہے اور ایک لڑی لانی اللہ پاک دی محبت دی ایک لڑی لانی نبی پاک علیہ السلام دی محبت ایک لڑی لانی ہے اہل بیت اطہار دی محبت ایک لڑی لانی ہے 4 یاراں دی محبت ہے اور ایک لڑی لانی ہے اللہ دے ولیاں دی محبت وہ سپیشل لانی ہے اور وہ لا کے تے مرزا جیل میں دسنا بھی ہے ویلا میں لائی ہے اللہ وہ لڑی لا کے سپیشل دسنا مرزا صاحب ویکھ لو اسی ولیاں دی محبت دی لڑی لائی بابے تے شاہی کوئی نہیں چھوڑ تو شاہ کوئی نہیں تو شاہی کوئی نہیں قربان جاؤں بہرحال چلو موضوع بدل جائے گا ہیں پتر لاؤ ان میں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ پتر کل تاڑے جو بروز قیامت کوئی میرا گلما نہیں پڑے گا میں نے اپنا حق ادا اگوں تاڑی میں چلو میں کہتا ہوں جی
ظاہر ہے جی مولا پاک نے لشپال نے آپ فرما دیں وہ 16واں سپارہ کھول سورت آہا لب جائے گی لو جی میں 16واں کھول لیا لیکن مسئلہ تو پھر اتھے ہی سنانی جی میں کیونکہ میں نے تو تلاوت اے ساڑے حالات اے ساڑے صرف حضرت جی سنایا ہی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا 14 سال لگاتار ہر رات 2 رکعتاں ایک قرآن پڑھے حضرت لیکن امت نے اتو ایک کے بھی نہیں پڑھے حضرت آج حضرت جی ہمارا قرآن سے صرف اتنا تعلق ہے تویز دم کچہریاں جھوٹیاں قسماں ختم تراوی شبینہ تے بعد جاندے ہیں ووٹی رخصت کرنی ہے باقی قرآن ہے کوئی نہیں قرآن او پیا اتے او اتے میں بس یہ آخری بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں میرے کول نا حضرت میرا ایک بھائیا آ گیا حضرت آ کے کہتا ہے حضرت صاحب کو نظر مار کے ویکھو ہاں میں بڑا پریشان ہاں میں نے کہا یار میں سارا دن سڑکاں تے پھرن والا بندہ میں نظر والا کتوں ہو گیا نظر والے لوگ اور ہوندے نے اور نہیں جی منوں ٹرکاؤ نہ منوں ویکھو میں کی ہویا ہے حضرت سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی ہو جاندا آخری ایک کام شروع کیتا ایک پلاٹ رہ گیا ہی ویچ کے حضرت ہے کام نہ چلیا تو میں سڑ کے آ جانا حضرت بندے کی نیت اچھی ہو نا اللہ بندے کی مدد کرتے ہیں وہ میرے دل سے ہمیں اللہ لو گل ہے میں انہوں کیا میں یار گل سن گھر جا تو اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے میں انہوں دس کے گھر ٹوٹل کنے قرآن شریف پائے نے انہوں کہنا لو جی میں کی گل لے کے آیا تو ویکھو منوں اگوں کہنا میں بھائی تو کہن دے ہیں نا نظر والا تو پھر جا مان گل میری میں فون تیرے دا حضرت مختصر 2.5-3 گھنٹے بعد منوں دی کال آئی کہندا جی سارا گھر ویکھیا تے مختلف کمریاں چ نا ساڈے گھر 7 قرآن شریف پائے میں ٹھیک ہو گیا میں ہن ذرا بچیاں دی امی نے پوچھ کے دس ہاں کہ جے 7 پائے پڑھدے کنے ہو قرآن شریف کو 1.5 منٹ بعد نا حضرت جی میں بھی وہ کام والوں بڑا پریشان آج کل تو میں بھی لیٹ ہی گھر آنا وا تو بہت کدی میں بھی نہیں کھولے اچھا یہ عجیب گل مننے بھی ہیں کہ رازق لڑائی وہ نے پائی تیرا پھر رزق کیویں چلے گا اچھا اون جی جی کسی فیکٹری چ کام کردی ہوئی نا اتنے مالک نہ لڑائی نہیں لین گے وہی فیکٹری دا مالک ہے لڑائی لے کے فیکٹری چ رہنا کیویں اچھا ٹھیک ہے فیکٹری دے مالک کو ڈردے ہو کہ جی یہ لڑائی لے کے رہنا کی رہنا کواں کی کران گے تے اوتھے کی خیال ہے میں اچھا ٹھیک اگے پھر ہوں وہ جی وہ بچے بھی ظاہر سکول جاندے نے انہوں نے ٹائم نہیں ملتا میں ٹھیک ہو اگے پھر ہوں جی وہ بچیاں دی امی بھی ظاہر جو لگی رہندی ہے تو میں بس ٹھیک ہو گیا میں پھر انہوں پوچھا میں بچیا مجھے صرف ایک گل دس گل ختم جی جدے کار چ روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن رب کریم موبائل چھڑدا ہی نہیں منوں کھولدا ہی نہیں جدے کار روز 7 قرآن شریف اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن یا اللہ ٹی وی دا ریموٹ چھڑدا ہی نہیں تے مینوں ریموٹ چھڑے گا تے موبائل موبائل چھڑے گا تے ریموٹ ریموٹ موبائل موبائل ریموٹ ریموٹ موبائل موبائل ریموٹ میں اتنے ہی پیا ہوں بھائی سرگودے والے میں گل مکا چھڑن لگا جی تسی فیصلہ کرنا ہے جدے گھر چ روز 7 قرآن شریف اللہ دی بارگاہ اے عرض کرن یا اللہ موبائل چھڑدا نہیں مینوں کھولدا نہیں ریموٹ چھڑدا نہیں مینوں کھولدا نہیں دسو پھر اس گھر وچ خوشحالی آ سکتی ہے اور میں نے حضرت صاحب صرف قرآن پاک کا نام لیا میں یہ پتر تسبیحاں دا نام نہیں لیا جڑیاں گھر پئیاں نے وہ بھی روز روندیاں نے یا اللہ ایدیاں انگلاں بٹن تے چل سکدیاں نے ایدیاں انگلاں میرے دانے تے نہیں چل سکدیاں اللہ اکبر میں حضرت صاحب انہاں مصلیاں دا تے نام ہی نہیں لیا جڑے گھراں چ ڈھیر پئے نے جنہاں تے کدی کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے آ بھی عرض کردے نے یا اللہ کدی صوفے تے بیندا ہے کدی بیڈ تے بیندا ہے کدی مینوں بچھا کے میرے تے نہیں بیٹھا ہے سانو کو لوڑ ہے کسی دی
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਖੱਟਾ ਇਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में कुरान नहीं, जिस घर में जिक्र नहीं, जिस घर में दुरूद पाक, उस घर से महबूब मर्दों को हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि हर माँ औरतों पे कुछ दिन इस तरह के आते हैं वो नमाज पढ़ सकती, उनको कुदरती तौर पे माफी है। महबूब मर्दों को हुक्म कर रहे हैं, फरमाया अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इससे पता चला जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर कब्रिस्तान है। असी आपे कब्रिस्तान बना, इसलिए हज़रत मैं जिथों शुरू होया सा मैं उत्थे ही एंड करन लगा जी, कब्रिस्तान ना बनाओ। और स्पैशल हज़रत जी जिन्हें इत्थे बैठे दे ना अब्बू जिहड़े विआहे वरे ने, अब्बू जिहड़े बैठे दे ने, अब्बू जी खुदा दा वास्ता जे आपे भी इस पासे लगो ते अपने बच्चियां नूं भी लाओ। नीयत करोगे जरूर आएगी। उन्होंने कह के सोया करो रब्बा तू मैं उठाना, जो ना आएगी तो मैं जुर्मदार हूं। उसका तरीकाकार ये है कि हजरत हदीस पाक का मफहूम है, जब बंदा अपनी चारपाई पे लेटता है ना तो सज्जे पासे फरिश्ता तो खब्बे पासे शैतान खलो जाता। जे तो बंदा अल्लाह का जिक्र करके सौंदा है ना तो शैतान कहता लै बई हुण अल्लाह का जिक्र करके सुता है, हुण अल्लाह के वाले मैं चला जी। फिर सारी रात फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। और जे बंदा अल्लाह के जिक्र तो बगैर सौंदा है तो फिर फरिश्ता कहता हुण मैं चला, तो रात फिर किहदे नाल गुजरदी है? शैतान जिक्र करके। आखिर अब्बू जी हज़रत साहब खुद भी और अपने यहाँ बच्चे, हज़रत साहब सिर्फ स्कूल भेज देना अब्बू की जिम्मेदारी नहीं पूरी नहीं हुई। सिर्फ हज़रत जी अच्छे कपड़े पवा देना जिम्मेदारी पूरी नहीं। सीखो समझो हज़रत अब्बू की है, अपने बच्चों की तरबियत करो, खुदा की तरबियत की लोड़ है। एक बुजुर्ग थे जी जिनके लिए लिखा हुआ है, वो अपनी छोटी बच्ची को साथ लिया, मछलियां पकड़ने चले गए। उन्होंने कर दे की हज़रत जी मछली फड़ दे ते फड़ के अपनी धी नूं दिंदे, फिर मच्छी फड़न लग जाते। वो पिछे मच्छी नूं वेख के ना ते वापस पानी च पिछू। अब उनको नहीं पता क्या हो रहा है, वो समझते हैं कि मेरी धी मच्छियां जमा करन डई। जब काफ़ी वक्त गुजर गया ना तो वो अपने, जब सूरज ऊपर आ गया, गर्म दोपहर, अब नहीं गर्मी बर्दाश्त हो रही, वो अपनी बेटी को पूछते हैं पुत्र धी है मेरी ये? हाँ हाँ कितनियाँ क मच्छियाँ हुई? उसमें बर्तन उठा के दिखाया, मच्छी कोई। पूछा बेटा इतनी मछलियाँ पकड़ के दी किधर गई? आगे सर्च करती अब्बू मैंने पानी में वापस फेंक दी। उनका मैंने पानी में फेंकने को दी थी? बोले कि मैंने फेंक दी। क्यों? सुनिए जी जिन अब्बू ने कोई तरबियत की थी। बच्ची अर्ज करती है बाबा आप रोज़ सुबह हमें बिठा के हमारी तरबियत करते हो, हमें नहीं बताते कि पुत्र अल्लाह दी याद तू गाफिल ना होई हो। ओही मच्छी जाल च फसदी है जड़ी रब दी याद तू गाफिल हो जाती है। तां ही फसे हैं ना सारे गाफिल, तां ही फसे हैं सारे, तां ही तड़फन डे हैं सारे। पेट्रोल बिजली गैस आटा चौल तां ही क्योंकि गाफिल हो गए हैं। हाँ वड्डे हो तां ही हुई है, 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 गाफिल हो गए। और कोई ऐ बड़ी सजा और कोई दूसरी वजह नहीं है। कुरान हज़रत जी मैंने कुछ और नहीं पढ़ा। तो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम मईशत तंग कर देंगे। और उम्मत महबूब की है ना जी, जे कोई और होंदी ते फिर उन्हें दस दे के किवें नमाज नहीं पढ़न आईदा। जे किसी और दी हुंदी फिर दस दे के किवें ज़िना करीदा। उम्मत महबूब दी है, ना पत्थर बरसाने ने, ना मुंह बगाड़ने ने, न ज़मीन च धनसाने। फिर क्या फरमाया, जब मेरे और मेरे महबूब के वफादार नहीं रहोगे फिर सज़ा क्या दूंगा, तुम ही में से उठाकर गंदे तरीन लोगों को तुम पे हाकिम कर दूंगा। ये उम्मत की सज़ा है। मुंह बगाड़ने वकूनो करदतन खासिन,
اس امت لئی محبوب دی امت ہے نا، محبوب دی امت. وہ ہر بار یہی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں جا ہوئے تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے. تینوں دسیے کہ نماز کیویں چھڈی دی، تینوں دسیے کہ ملاوٹ کیویں کری دی ہے. وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے حضرت جنہیں کھلوتے نے نا اے او کھلوتے نے جڑے ذاکر نے. جدن حضرت آنا جو کوئی غافل ہویا تاڑے پنڈ دا درخت کوئی کسے دے بھی دل چ پا دن گے بالن دی لوڑ ہے قلعے بنانے نے کڑی دا ویاہ آ گیا وجہ صرف کی ہونی ہونا ہے غافل ہو گیا. لاؤ اینو ہویا ہی حضرت جی چھوٹے پلن ڈے نے. باقی جس نے اپنا کام چھوڑا فنش ختم بس کوئی معافی نہیں دوجی. اے ہی حضرت جی چھوٹے پلن ڈے نے بے نماز جھوٹے اللہ معاف کرے. اسی لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. حضرت صاحب سکا پرا نہ گل منے سکا ہر ایک دن اسی بھی کہنے ہیں چل بھائی اج تو بعد ساڈے گھر نہ بڑی 40 سال ہو گئی حضرت کوئی گل نہیں منی وہ 3 ویلے کھوان ڈیا. اور حضرت صاحب اوے سرگودے والے ہو یہاں بیٹھا کوئی ایک بندہ بھی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اپنی طاقت سے کھا رہے ہیں. نہیں وہ کھلا رہے ہیں تو آپ کھا رہے ہیں. میں کیونکہ حضرت میں کلوز کرنے لگا ہوں میں نے آگے بڑا سفر کرنا ہے حضرت. میں نے حضرت صاحب بڑے مشاہدے کی ہیں. میں بھائی جی ایک جگہ گیا تو انہوں نے نا میرے گے نمکو رکھی تو نمکو وچ نا مینوں کاجو دس پیا وہ میں حضرت جی وچوں کاجو چکیا وہ میں منہ دے کول نہ لے کے جان ڈیا تو جڑا بھائی چاہ پان ڈیا سی نا او دا ہاتھ جڑا نا وہ میرے ہاتھ تے وجا تو کاجو تھلے جا پیا. وہ ہوئی دی بھی بارش سی تے وہ چکڑ لگا دا ہی تھلے تو ڈگا بھی چکڑ تے ہوں میں چکڑ والا تے چوک کے کھانا نہیں لیکن اینا میں سکھیا میں واہ مالکا جے تیری مرضی نہ ہوئے تے ہاتھ چ پھڑیا بھی نہیں کھان دیندا. تیری مرضی نہ ہوئے تے ہاتھ چ پھڑیا بھی نہیں کھان دیندا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طاقت نال کھان دیا کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے جے چاویں تیرا گزرانو تخت عطا فرماویں جے چاہیں تے شاواں کولوں در در خیر منگاویں. کوئی اپنی طاقت سے نہیں کھا رہا ہے وہ کھلا رہا ہے تو ہم جے چاہے تے منہ دے کول آیا کھاجو بھی نہیں جان دیندا. میں نے بڑے مشاہدے کی ہیں بات بڑھ جائے گی پھر انشاءاللہ بڑھا دئیے میں حضرت گیا ڈڈیال ایک کشمیر تو اگے حضرت پہلی بار میں حضرت گیا سردی بھی بڑی سی انہوں نے حضرت ہمیں رات کے کھانے میں مچھلی دی ہے. ظاہر حضرت دریا کی مچھلی اور فارمی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ذائقہ. میں نے کوئی تھوڑی سی تعریف کی انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ لئی ڈیم انہوں نے حضرت کو 3-4 دن بعد نا میرے لیے پھر سیالکوٹ مچھلی بھیجی. میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہا کہ فلاں دن میری چھٹی ہے میں گھر ہی ہوں گا تو پکائیں کھاواں گے نال جونا واسطے دعا کریں گے. مجھے حضرت ایک جنازے سے کال آ گئی میں جنازہ پڑھنے گیا جب جنازہ پڑھنے کے لیے نکل رہے تھے کوئی تاڑے آر دا بھائی اور آر دا کوئی پیار والا لبا وہ ہاتھ پھڑیا تے کر لے گیا چاہ پین لے چائے کے ساتھ نا وہ پیٹیز بھی لے آیا. میں بس ایک ہی کھادا تو سیالکوٹ آتے آتے میں اتنا بیمار ہوا مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا. راتی 12-12:30 بجے ڈاکٹر نے چھٹی دیتی انہوں نے کہا حضرت صاحب بڑی انفیکشن ہے سویر قسم دی تے کو 2-3 دن مرچ نو ہاتھ نہ لائیو. میں گھر آیا میری مچھی میرے لیے پکی مچھی نہیں کھان دیتی میں نالے روا نالے میں کہا واہ مالکا تیری مرضی نہ آئے تے گھر پکی بھی نہیں کھان دیندا نہیں کھان وہ چاہے گا تے کھاواں گے نہیں چاہے گا تے گھر پکی بھی تو کھا سکدا
کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. حضرت کسے کنوں تے نہیں لکھے آندا بھئی جنہیں نماز نہیں پڑھی ساڑا کنوں نہ کھائے. اللہ چاہے تو لکھ سکتا ہے. کسے امب تے نہیں لکھے آندا بھئی جنہیں نماز نہیں پڑھی ساڑا امب نہ کھائے. کسے دعانے تے نہیں لکھے آندا جنہیں نماز نہیں پڑھی ساڑا دعانا نہ کھائے. اسی کرنے ہیں نا بھئی انہیں ساڑی گال نہیں منی انہوں ہی اپنے منڈے دے ویاہ تے نہیں بلانا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے اگر ہم با وفا ہوتے تو. اور حضرت یہ تو ہے ہی نہیں کچھ پوچھا ہوئے تو جواب نہ آیا ہے. تو جواب کی آیا اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے اور تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تیرے کا ٹائم ہی نہیں ساڑھے لئی تیرے کل ساڑھے لئی. اچھا چلو حضرت آج سرگودے آئے دیا. میں ویسے حضرت جی پوچھ لتھے آجے پاکستان چ میں نے جی کو بندہ لبا ہو سکتا تو کو لب جائے. لو جی جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہے تے ہاتھ کھلار کے نہ منوں دسے جنہوں کدی کہ تو ویاہ دا کارڈ آیا ہوئے تے وہ بیمار بھی نہ ہوئے کوئی مصروفیت بھی نہ ہوئے تے جنہیں ویاہ تے بلایا ہوئے وہ دینا کوئی ناراضگی بھی نہ ہوئے تے پھر بھی ویاہ تے نہ گیا ہوئے. نہیں لبے گا تن کدی. وہ بھائی جی دکانہ بند کر کے جانے ہیں چھٹی لے کے جانے ہیں رینٹ تے کیری ڈبا کرا کے جانے ہیں. سیالکوٹ جانا پہ سیالکوٹ جانے ہیں فیصلہ آباد ویاہ تے جانا پہ فیصلہ آباد جانے ہیں خوشاب جانا پہ میاں والی جانا پہ ڈی جی خان جانا پہ تونسا شریف جانا پہ لیا جانا پہ پکھر جانا پہ ٹنگ جانا پہ شورکوٹ جانا پہ جانے ہیں ایک کارڈ تے. لیکن کی یہ میرے محلے وچی میرے اللہ پاک دا کار روز 5 باری بلاندا کوئی نہیں جاندے ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. ایسے حضرت جی بڑی عجیب گل ہے بندے نو ہاں رب نو بندے نو رب نو پھر کہنے جی معیشت تنگ ہو گئی ہے. وہ اپنی بھی تے بے وفائی ویکھنا تیرے کل بندیاں لی ٹائم ہے اس ذات لی تیرے کا ٹائم اپنی بھی تے بے وفائی ویکھنا کدی ویکھی ہے کدی اپنی بے وفائی. تو بچی عرض کرتی ہے بابا آپ خود نہیں کہتے پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو ٹھیک ہے گلنا لیکن مچھیاں کیوں پانی جی سوڑ چھڑیاں. وہ بچی عرض کرتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی انہیں آج اللہ دا ذکر نہیں تاں ہی پھنسی ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی گل ٹھیک ہے لیکن پانی جی کیوں سوڑ چھڑیاں آپ کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. کیا سونا اس ابے نو بھی سلام تے اس دھی نو بھی سلام. لیکن حضرت صاحب اسی اپنے بچیاں نو سکھایا کچھ بھی نہیں سکھایا. اسی اپنے بچیاں نو اس طرح دا کچھ بھی نہیں سکھایا. اس لیے حضرت جی خود بھی اور اپنے حضرت صاحب چلو ایتھے تے یہ اس طرح نہیں ظاہر ہے میرا سیالکوٹ ہے میر شہر ہے لوگوں کو پائی 3 موبائل نے اتھے دے مسئلے اور نہیں ایتھے دے مسئلے اور نہیں. اتھے جمعے میں نا میرے کل ابو آندے نے بچیاں نو لے کے نا چھوٹے ہیں یا حضرت صاحب دم کر دیو ہم تسی دسیو ہے میں کی دم کراں. بخار دا دم ہے یرکان دا دم ہے ٹائیفائڈ دا دم ہے ایزے دا دم ہے ٹی وی دا دم ہے جی مرگی دا دم ہے نظر دا دم ہے حسد دا دم ہے جادو دا دم ہے. بھئی ان میں دا کی دم کراں سنیو ذرا یہ کی ہویا پائی جی حضرت جی موبائل نہیں چھڑتا ایدہ میں کی دم کراں. حضرت جی موبائل ایدہ ہتھوں لو تو زمین تے فلن لاکھ بندہ روٹی بھی موبائل ویکھ دیاں کھاندا ہے بس جنی دیر جاگدا رہندا نا انہی موبائل کو چھڑدا جدوں سو جاندا ہے. میں حضرت کدی آج تک کسی بچے نوں دم کیتا
میں کہنا بچے پڑھے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تہاڈا بندا ہے، دم ابو جی تہاڈا بندا ہے، وہ بچارے دا کدا دم۔ کسے کو موبائل ہے بھائی دکھاؤ ذرا، میں کہنا ٹھیک ہے، میں کہنا دم بھائی ابو تو موبائل پھڑن تو علاوہ اس یانے نو پھڑ کے وہایا کی اج تک؟ انہیں جوں ہوئی سانبھی ابو دے ہاتھ جدوں ویکھیا ہے، کاش ابو جی جنہ تسی موبائل پھڑ کے وکھایا کدی قرآن پاک پھڑ کے وکھایا ہوندا جو اچ قرآن حضرت صاحب کوئی قصور نہیں، اے ساڈا جرم ہے۔ انہیں جدوں میرے ہاتھ ویکھیا ہے، کی ویکھیا ہے؟ میں قرآن پھڑ کے کدی وکھایا ہی نہیں، میرے پتر نے کدی میرے ہاتھ قرآن جو انہیں ویکھیا ہوندا انہیں ضرور پڑھنا سی، کیونکہ بھائی ساڈی تسی مندے کوئی نہیں، سائنس دی بڑی مندے ہو تو سن لو اپنی سائنس دی۔ تاڑی سائنس کہندی ہے بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں، بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو جی، بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے وہ اس کے ابو جی، اور ابو جی نے کی پڑھ لیا ہے؟ قرآن ابو جی نے پڑھیا نہیں، بھائی ابو جی اینو قرآن پڑھ کے بخا تاکہ یہ بھی قرآن پڑھے۔ اب میں جی گل ختم کر لگا، میں پھر ابو جی جن نے ابو جی نے پڑھیا ہے قرآن شریف حضرت، اور ابو جی سورہ یاسین دی تلاوت کرن دے، بچے ویکھدے ہوندے نے حضرت، بچیاں دا دھیان ابو والی ہوندا ہے، ہن ابو جی سورہ یاسین دی تلاوت کردیاں پہنچے کتے نے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور وہ دن جس دن اللہ کہن گے مجرموں اج لہدا ہو جاؤ، بکری ہو۔ یہ تو بھائی تیرا نات خان کہن دے نا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، یہ تسی انہوں پوچھ لیو بھائی کیوں نہیں جائے گا؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں اج مجرموں وکھرے ہو سارے، تسی انہوں پوچھن دے بجائے پرچیاں سٹی جاندے ہو، پوچھو نانو بھائی کیوں نہیں جائے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جنتی جنت وے جہنمی جہنم وچ، اور جڑے جنتی نے وہ جہنم والے نو پوچھن گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ تھی بھائی نات خان پوچھ لو نا بھائی کیوں نہیں جائے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم، پھر قرآن کہتا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے بھائی تسی کیوں جہنم چاہ گئے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے جہنم والے جہنم چاہن دی پہلی وجہ کی دسن گے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو۔ یہ بھائی تہاڈا نات خاں کہہ رہے ہیں بس کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی، قرآن ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے جی نماز نہیں پڑھے گا تو جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ دھیان ہے اسری پتر، صرف گلیاں سجاندیاں نہیں رہ جانا، ایت کی اپنے آپ بھی سجانا، وہ واہ زندہ بندہ نہیں حضرت اگے بھی لوگ بیٹھے تھے، چلیں چلو پھر چس لنگ کدی آگے پروگرام ہے تو وہ اس لیے یہ دھیان رکھنا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے قرآن شریف ایسا کچھ بھی کہہ رہا نہیں۔ بچہ جی تسی ابو جی تلاوت کر رہے ہیں اور پہنچے کتنے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور پڑھ دیں ابو جی دیاں اکھاں چوں ڈگ پئے آنسو۔ ہن بچہ ویکھدا پیا ہے یار یہ کیڑی کتاب ہے، میرے ابو جی دو بھی پڑھ دے نے رون لگ پندے نے۔ لو بھائی شخصیت پرستی سے کام نہ لینا، سچ دسیو مینوں ابو جدو تو قرآن رکھ کے اٹھ کے جانا ہے تے تیرے بچے نے نہیں کھول کے ویکھنا وہ کی جدو ابو پڑھ دے نے رون لگ پندے نے، لیکن ابو نے پڑھ کے دکھایا۔ اج جے میرے بچے قرآن نہیں پڑھ دے قصور کدا ہے؟ اج جے میرے بچے نماز نہیں پڑھ دے قصور کدا ہے؟ اج جے میرے بچیاں دا اخلاق ٹھیک نہیں قصور کدا ہے؟ اسی حضرت تربیت ہی نہیں کی، اسی تربیت
اس لیے بھائی اپنی نمازاں پوریاں کرو یار. اے پتر میرا نہیں بنتا، آپ کے خیال میں ہم اس پاک ذات کا ذکر نہیں کریں گے تو اس کی ذات میں کو فرق آ جائے گا. جدو تو میں نہیں سا ادو بھی اللہ ہی سی، جدو تو میں نہیں ہوا گے انہیں پھر بھی اللہ ہی رہنا. فرق تو تجھے مجھے پڑھنا ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب فرماتے عذر بہانہ چلدا نا تے جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹینا ہوئے کانو کل کل مریے. ٹینا پائی میں بس اینڈ کرنے لگوں بھائی سرگودے والے ہو یاد رکھنا اے او کشتی ہے کہ جدے وچ میں اینڈ تے ٹینا یہ پکی گل ہے. اس کشتی وچ اینڈ تے میں ٹینا تو جنہ مرضی کھول ہے اینڈ تے اے او کشتی ہے پتر کہ اس پلوان نے اینڈ تے کیونکہ میاں صاحب اچے ٹیبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب. آخری شعر تے گل اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. اسی صرف اس لیے ہار گئے ہیں کہ اسی وہ دا نام لینا چھڑ دیتا. وہ دا نام لو یار، وہ دا نام لو پتر. درود پاک پڑھو، قرآن شریف پڑھو، 5 وقت دی نماز پڑھو. وما علینا الا البلاغ المبین.